نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر مردار کا کھانا حرام کیا گیا، خون کھانا پینا حرام کیا گیا، خنزیر کا گوشت کھانا حرام کیا گیا، اور وہ جانور کہ جن کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، ان جانوروں کا گوشت کھانا بھی حرام کر دیا گیا۔ لیکن یہ حرام کیے ہوئی چیزیں اگر کوئی بھوک میں ایسا بے چین اور مجبور ہو جائے کہ اس حرام کے علاوہ کچھ اور کھانے کو اسے نہ ملے اور اس کے بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خطرہ ہو، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس حرام کو بھی کھا سکتا ہے، اتنا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، اور مزے لینے کے لیے حد سے تجاوز کرنے کے لیے اسے نہ کھائے۔ بے شک اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کو یہ بتایا کہ وہ جانور کہ جو خود شکار کر کے کھاتے ہیں اور جو دوسروں پر حملے کرنے کی اپنے اندر صفت رکھتے ہیں، ان کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا، جیسے شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، گیدڑ ہیں، ریچھ ہیں، ہاتھی ہے، بندر ہیں، کتے ہیں، یہ سب حملہ کرنے کی صفت رکھتے ہیں اپنے اندر، تو ان جانوروں کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا۔ اور وہ جانور جو عام طور سے انسانوں کے کام آنے والے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، انسان کی ضروریات ان سے پوری ہوتی ہیں، تو ان میں نر ہوں یا مادہ ہوں، ان کا گوشت کھانا جائز۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مردار ایسے ہیں کہ وہ زندہ ملے تو کھانا جائز ہے، مرے ہوئے ملے تو کھانا جائز۔ فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا کورونا کے دور میں کہ ٹڈیاں آ گئیں جگہ جگہ، تو وہ ٹڈیاں کھانا بھی اسلام میں جائز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ ٹڈی کے جسم کا کون سا حصہ کھانا جائز؟ فرمایا کل ہو کلہ ہو، پوری کی پوری کھا لو اسے، تو سر سمیت ایسے ہی اسے بھون لیتے تھے لوگ اور اسے کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جب غزوے کیے، جنگیں کی ہیں، تو وہاں پر بہت سی مرتبہ ٹڈیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھائی گئیں۔ بے شک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ کیا ٹڈی کھانا جائز ہے؟ فرمایا ایسی بہت سی اللہ کی مخلوقات ہیں کہ جن کو نہ تو میں حرام قرار دیتا ہوں نہ میں کھاتا ہوں، تو خود کھانا حضور کا ثابت نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میں اسے حرام قرار بھی نہیں دیتا۔ آپ کے سامنے صحابہ نے کھائیں اور آپ نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا۔ ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامنے کیا جائے اور حضور اس سے منع نہ فرمائے تو وہ اسلام میں جائز ہوتا ہے۔ فرمایا دو یہ مردار کہ مچھلی مری ہوئی بھی ہو تو اس کا کھانا بھی جائز، البتہ فرمایا کہ پانی کے اندر جو مچھلی مر کر پھول کر اوپر کو آ جاتی ہے اسے مت کھاؤ، کیونکہ وہ پھر مری ہوئی نہیں بلکہ سڑنے کے بعد اوپر کو آتی ہے اور اس کے اندر غلط جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور فرمایا دو خون ایسے ہیں جن کا کھانا جائز ہے،
وہ خون جو جم کر تلی بن گئے ہیں جسم کے اندر، اللہ نے اسے جمع ہوئے رکھا ہے ہمیشہ، تلی اور جگر، فرمایا اس کا کھانا جائز ہے حلال جانوروں کا، جو حلال جانور کے جسم میں سے تلی نکلے، جیسے کلیجی کہتے ہیں ہم، جگر نکلے، دل نکلے، یہ چیزیں کھانا جائز ہیں اندر۔ بہت ساری چیزیں جو زہر رکھتی ہیں اپنے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مارنے کا تو حکم دیا لیکن ان کے کھانے کا حکم نہیں دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کھانا اسلام میں حرام ہے۔ جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، گھرگٹ ہے۔ گھرگٹ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت فاسق جانور ہے، بڑا نالائق جانور ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ پھونکے مار کے آگ تیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شیطان سے تعلق ہے اس کا۔ فرمایا گھرگٹ کو تو چھوڑنا ہی مت، کہیں بھی نظر آ جائے۔ جو ایک وار میں مار دے گا اسے فرمایا بہت زیادہ ثواب ملے گا، 2 واروں میں مارے گا تو کم ثواب ملے گا، 3 میں مارے گا تو اور کم ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں رہنے والے جو سانپ ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو نہیں مارنا چاہیے۔ کچھ سانپ وہ ہوتے ہیں فرمایا جو جن ہوتے ہیں، اور کچھ واقعی سانپ ہوتے ہیں جو ایک جانور ہے، اور فرمایا جو جن ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کافر ہیں۔ فرمایا جب تمہارے گھر میں سانپ نکلے تو اسے 3 دن تک مہلت دو اور یہ کہو کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، تمہیں نوح علیہ السلام کا واسطہ، تم نے ان سے کیا عہد کیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ فرمایا چلا گیا تو ٹھیک ہے۔ کسی روایت میں 3 دن کہا ہے، کسی روایت میں 3 مرتبہ کہا ہے کہ 3 مرتبہ اس سے یہ کہہ۔ تو یہ گھر والے کے حالات کے اوپر ہے، اگر اسے ڈر خوف خطرہ ہو تو 3 مرتبہ کہہ دے اور کہہ کے وہاں سے نظر بچا لے اپنی۔ اگر وہ جن ہوگا اور مسلمان ہوگا خاص طور سے تو وہاں سے چلا جائے، اور اگر شیطان صفت ہوگا، کافر ہوگا، نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو فرمایا نہیں جائے گا، اور جب نہیں جائے تو فرمایا اس کے بعد مار دو اسے، پھر مت چھوڑو۔ وہ اگر تم اسے نہیں چھوڑو، تم نہیں مارو گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ تخت کے اوپر بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 لوگ جو بھی باتیں کر رہے تھے۔ تخت کے نیچے کچھ کھڑبڑ سی محسوس ہوئی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اترا، میں نے دیکھا تو تخت کے نیچے سانپ تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اتنے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ کہ میں جب ڈنڈا لینے گیا مارنے کے لیے تو ابو سعید نے نماز میں سے اشارہ ایسے کیا، رک جاؤ۔ کہ جب سلام پھیر کے پھر فرمایا بیٹھو، ایسے مت مارو، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں آباد رہنا چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یعنی وہ جن ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ایک واقعہ میں تمہیں سناؤں کہ جس وقت خندق کھود رہی تھی تو خندق کھودنے والوں میں ایک جوان تھا جس کی نئی شادی ہوئی۔ وہ صبح سے دوپہر تک خندق کھودتا تھا اور دوپہر کو اجازت لے کر اپنے گھر آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اپنے ہاتھ میں ہتھیار وغیرہ لے لو، راستے میں کچھ یہودی دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اوپر حملہ کر۔ تو انہوں نے ایک بھالا لمبا سا نیزہ ہاتھ میں لیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا ان کی بیوی دونوں دروازوں کے پارٹوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی۔ انہیں غیرت آئی، میری بیوی جوان دروازے میں جھانک رہی ہے۔ انہوں نے برچھا اٹھایا اس کی طرف مارنے کے لیے، کہا رک جاؤ، پہلے پوری بات معلوم کرو کہ میں کیوں کھڑی ہوئی ہوں۔ کہا گھر میں بہت بڑا سانپ بستر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس مارے ڈر کے مارے میں باہر آ گئی ہوں، دروازے پر کھڑی ہوں۔ تو یہ اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو واقعی بستر پر بڑا موٹا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ بس انہوں نے برچھا جو تھا اس کے گھسیڑ دیا، پرو لیا اسے، اور پرو کے دیوار میں کو کچھ ٹومنا چاہ رہے تھے، اس نے پھڑک کے جو فن مارا تو فرماتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ سانپ پہلے مارا یا وہ پہلے مارے، دونوں کا انتقال ایک ساتھ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے، صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جوان آدمی، نئی شادی ہوئی ہے، دعا کر دیجئے اللہ اسے زندہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو چلا جاتا ہے پھر اسے زندہ کرنے کی دعا نہیں کری جاتی، اب تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں میں رہنے والے جو جن ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی شکلیں اختیار کرنے کا اختیار دیا۔ وہ چاہیں تو انسانوں کی شکل بھی اختیار کر لیں، چاہیں تو جانوروں کی شکلیں بھی اختیار کر لیں، چاہیں تو سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ جن تو وہ ہیں جن کے پر ہیں وہ ہوا میں اڑ بھی لیتے ہیں، جانوروں کی شکل کے ہیں۔ کچھ جن وہ ہیں جو کتے اور بندر اور ان جیسی سانپ وغیرہ کی شکل بنا لیتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو گھروں میں آتے جاتے ہیں، آباد رہتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، تمہاری نظروں کے سامنے نہیں آتے، تم سے چھپے رہتے ہیں، کیونکہ جن کے معنی ہے جو چیز ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی۔ اور اس دور میں تو شاید ہی مسلمانوں کا کوئی گھر ہوگا جس کے اندر وہ نہ رہتے، کچھ نہ کچھ اثرات ہر گھر کے اندر اس کے پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہتر آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دو، بھائی تم بھی رہ رہے ہو، ہم بھی رہ رہے ہیں، نہ تم سے ہمیں کوئی تکلیف، نہ ہم نے تم سے کوئی تکلیف، نہ ایک دوسرے کو ستائیں نہ تکلیف پہنچائیں، تو وہ اپنے خوشی رہتے۔ لیکن فرمایا وہ جب آباد چلے آ رہے ہیں لمبی عمروں سے، آباء و اجداد سے، تو نکلتے نہیں ہیں، پھر وہ جو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں گھروں سے، ان کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر جانی مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان سے ٹکراؤ کرنا نہیں ہے۔ ہاں فرمایا پکا تمہارا ایمان ہے، ایمان والی اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرو، اور اس سے یہ کہہ دو جو سانپ بن کے شکل میں آئے کہ تم یا تو چلے جاؤ ہمارے گھر سے، اور اگر نہیں جاؤ گے آئندہ ہمیں اس شکل میں دکھے تو ہم تمہیں مار دیں گے، کیونکہ ہم تم سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ جس سے خطرہ محسوس کرتا ہے آدمی اسے نقصان پہنچاتا ہے، اسے مارتا ہے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو مار دینے کا حکم دیا۔ اب دنیا کیا کر رہی ہے آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں، باہر سے دنیا کی ہر جگہ کی خبریں آپ کے پاس آتی ہیں، ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے۔ کوئی ناکا کھا رہا ہے، کوئی سانپ کھا رہا ہے فن کاٹ کے، کوئی ہاتھی کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں افریقہ والے، کوئی کچھ بھی کھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اسلام میں جو چیزیں جائز ہیں جن کا کھانا، ہم وہ کھا سکتے ہیں، اور جو ناجائز ہیں انہیں نہیں کھا سکتے۔ بلی کے گوشت کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی کا گوشت بھی مت کھایا کرو اور اس کی قیمت بیچ کر بھی مت کھایا کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلی کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اور آج کل بلیوں کا بہت کاروبار چل رہا ہے، لہٰذا اگر کوئی اور کاروبار اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ عطا فرمائے تو اس مکروہ پیشے سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جب تک کوئی اور کاروبار نہیں ملا ہے تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لہٰذا اس کاروبار کو کرتے ہوئے دوسرے کاروبار کی تلاش کرے اور اسے جب تک قائم رہے، کیونکہ دوسرے کے سامنے بہرحال ہاتھ پھیلانے سے پھر بھی بہتر ہے کہ ایک مکروہ کاروبار کر رہا ہے۔ مزید آج کل کے زمانے میں، چونکہ اس زمانے میں اس کے کاروبار کا رواج نہیں تھا، بلیاں ویسی گھروں میں آتی جاتی، بچے کو پال لیا تو اس کا پالتو ہو گیا۔ اب طرح طرح کی خوبصورت قیمتی بلیاں آ رہی ہیں، تو علماء کو بیٹھ کر اس پر غور و فکر بھی کر لینا چاہیے کہ ایسے زمانے کے اندر کیا اس کا کاروبار کرنا مکروہ تحریمی ہوگا یا مکروہ تنزیہی ہوگا یا جائز ہوگا، تو یہ اور زیادہ بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، بے دینوں کو دیندار بنا، دین والوں کے دین میں اور ایمان میں قوت اور روشنی پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، نیک نیتی کے ساتھ اچھے کام کرنے کی، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔